بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ لوگ ضرورت پڑنے پر گدھے کو بھی باغ بنا لیتے ہیں، مگر آپ نے اس کی زندہ مثال دیکھنی ہو تو یہ پچھلے دنوں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، جس نے مریم نواز اور زرداری کا پول کھول کے رکھ دیا۔ یہ جو زرداری ہر وقت نواز شریف کو کہتا تھا کہ یہ مولانا نواز شریف ہے، اس کے پیٹ کے اندر داڑھی ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ہے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ زرداری جیسا کرپٹ آدمی بھی اب کرپشن کی باتیں کر رہا ہے اور لوگوں کو کرپشن کے اوپر بھاشن دے رہا ہے۔ اس نے نواز شریف کے بارے میں جب کہا کہ وہ پاکستان آئے اور آ کے جیل جائے تو مریم نواز آگ بگولا ہو گئی اور اس نے کہا کہ کیا تم میرے باپ کو گارنٹی دیتے ہو کہ وہ یہاں آ کر زندہ رہے گا؟ ابھی پٹوارن گارنٹی تو کوئی بھی کسی کو اپنی زندگی کی نہیں دے سکتا، اپنے اگلے لمحے کی نہیں دے سکتا، ایک پل کی نہیں دے سکتا۔ اور یہ پٹواری عدالتوں سے بھی اسی طرح گارنٹیاں مانگ مانگ کر کہ میرا باپ مرنے لگا ہے، یہ اب گیا کہ صبح گیا کہ شام گیا، اور یہ اب زرداری کو بھی وہی جھانسا دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے باپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ وہ جب حکمران ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا، جب یہ اقتدار سے باہر ہوتا ہے تو یہ پٹواری حرام خور گنجا اس کی زندگی کو خطرے ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتی ہے کہ زرداری میری باپ کو گارنٹی دو۔ اور زرداری بھی کچا کھلاڑی نہیں ہے، اس نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ لندن میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے بھاشن دے رہا ہے، باہر نکلو، اسمبلیوں سے استعفے دو اور جیلیں بڑھو، اور خود یہ اس کے بیٹے اور اس کا سمدھی، اس کا بھتیجا، اس کے بھائی کا داماد سارے لندن کی فضاؤں میں بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں، اور یہ ہم کو کہتا ہے کہ باہر نکلو، جیلیں بڑھو۔ تو زرداری نے کہا میاں صاحب پاکستان آؤ اور آ کے یہاں مقابلہ کرو، جیل جاؤ۔ تو مریم نواز کہنے لگی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں دونوں کے بیچ میں خوب منہ ماری ہوئی اور صرف ہاتھ اٹھانا باقی رہ گیا تھا، ورنہ وہ ادروائز ان دونوں نے ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ دینا تھا۔ جس کے بعد نواز شریف نے مریم نواز کو کہا کہ اس وقت ہم کو ان چوروں کی ضرورت ہے، تو تم فوراً اس سے معافی مانگ کے اس کو اپنا باپ بنا لو، جس طرح ضرورت پڑنے پہ لوگ گدھے کو باپ بنا رہے ہیں۔ تو اسی طرح مریم نواز نے اسی وقت زرداری کو کہا کہ میں بھی آپ کی بیٹی بختاور اور آسوا بھٹو کی طرح ہوں، مجھے بھی اپنی بیٹی سمجھو، اور آپ میرے باپ کی طرح ہے۔ یہ وہی حرام خور بد کردار اور کرپٹ عورت ہے جو کہتی ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے ضرورت پڑنے پہ گدھے کو بھی باپ بنا لیا، زرداری جیسے کرپٹ ڈاکو کو اور چور کو اپنا باپ بنا لیا۔ یہ وہی عورت ہے کہ جو پچھلے الیکشن میں کہتی تھی جو عمران کو ووٹ دے گا وہ زرداری کو جائے گا، اور جو زرداری کو ووٹ دے گا وہ عمران کو جائے گا، اور آج اس کو اپنا باپ بنا رہی ہے۔ یہ حرام خور پٹوارن، اس کا کرپٹ اور مکروہ چہرہ آپ نے ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ جو شریف ہے یہ ضرورت پڑنے پہ گدھے کو باپ بنا لیتے ہیں، اور جس کی سب سے بڑی مثال ہم نے پچھلے دنوں پی ڈی ایم کے اجلاس میں دیکھ لی ہے۔ یہ لوگ اپنے اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں،
ان کے نزدیک صرف اپنی دولت بچانا ہے، اور دولت ان کی تب ہی بچے گی کہ جب ان کو اقتدار ملے گا، اور جب یہ عمران خان کے اقتدار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ جو کل تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کو ایک دوسرے کو دیکھ کے ان کا خون کھولتا تھا۔ نواز شریف کہتا تھا کہ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولتا ہے، میرا دل کرتا ہے اس کو اٹھا کے ملک سے باہر پھینک دوں۔ آج یہ اسی کے کرپٹ ہسبینڈ کو اس کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ تم میرا باپ ہو۔ یہ مبارک ہو کہ شریفوں کو ایک اور نیا باپ کا زرداری کی شکل میں مل گیا ہے، اور یہ دونوں اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ جب عمران خان کہتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہیں، تو یہ اپنے ووٹروں کو جھانسا دیتے تھے۔ یہ اس وقت کہتے تھے کہ جو عمران کو ووٹ دے گا وہ زرداری کو جائے گا، اور جو زرداری کو ووٹ دے گا وہ عمران کو جائے گا۔ یہ پاکستان کا سب سے کرپٹ اور مکروہ خاندان، یہ ضرورت پڑنے پہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو لوگوں اپنی آنکھیں کھولو، پاکستانیوں دیکھو ان کے مکروہ اور بھیانک چہرے دیکھو کہ یہ ملک دشمنی میں اور عمران خان کی دشمنی میں اب ایک دوسرے کو اپنا باپ بیٹی بنا رہے ہیں۔ اب ہم کو ان کے جھانسے میں نہیں آنا، اب ہم کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے، اور ان جیسے مکروہ چہروں کو اپنے اوپر مسلط ہونا نہیں دینا ہوگا۔ اور یہ جو مبین حسین میں کا ایک کرپٹ بلیکیا پاکستان کے اوپر 5 سال مسلط رہا، اور اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور یہ جو ناجا لوہار 40 سال سے پاکستان کے اوپر مسلط ہے، اور اس نے دیکھا کہ ایک بھی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا جہاں پہ اس کا علاج ہو سکے۔ ان کو چھینک بھی آتی ہے تو یہ لندن فرار ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اپنا علاج کراتے ہیں۔ ان کو پاکستان کے ہاسپٹلوں پہ اور ڈاکٹروں کے اوپر اعتبار نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر کیسے اعتبار کریں؟ تو اس لیے دوستو، ہم کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی، اور یہ کرپٹ عورت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، جو کہ وقت پڑنے کے اوپر زرداری کو بھی باپ بنا لیتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔